السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو ایک اور عجیب قسم کا واقعہ سناتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان سے پہلے کے ایک خلیفہ تھے، خلیفہ مہدی۔ تو خلیفہ مہدی کے دور میں قحط سالی پڑ گئی۔ قحط ایسا پڑا کہ انسانوں کی خوراک تو کیا، جانوروں کی خوراک بھی ختم ہو گئی۔ ہر طرف خشک سالی کا عالم چھا گیا۔ تو دوستو کوئی چیز کھانے کو ملتی نہیں تھی۔ تو بادشاہ جو مہدی تھا یہ بڑا پریشان تھا، تو اس کو نیند نہیں آتی تھی، تو رات کو سوتا نہیں تھا، نیند نہیں آتی پریشانی کی وجہ سے کہ کیسے یہ قحط دور ہو جائے تاکہ عوام الناس پر آسانی ہو جائے۔ تو وہ بیچارہ پریشان رہتا۔ ایک دن جب رات کو بستر پر لیٹا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی وزیر، مجھے کوئی کہاوت سناؤ تاکہ اس کی وجہ سے مجھے نیند آ جائے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، تو لہذا مجھے کوئی کہانی سناؤ، کہاوت سناؤ تاکہ مجھے نیند آ جائے۔ اللہ کی شان، وزیر بھی اس وقت کے بڑے دانشور اور عقل مند ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کی شان، اس وزیر نے بادشاہ کو دبانا بھی شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہاوت بھی شروع کر دی۔ اور کہاوت یہ سنائی کہ بادشاہ سلامت، ایک جنگل کا بادشاہ تھا شیر، اس کے ساتھ لومڑی کی دوستی تھی۔ لومڑی ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، شیر جو تھا وہ لومڑی کے ساتھ رہتا۔ تو ایک دن لومڑی کہیں کام پہ جانے لگی تو لومڑی کا ایک بچہ تھا۔ تو اس لومڑی نے جب سفر پہ جانے لگی تو لومڑی نے اپنا بچہ جو ہے وہ شیر کے سپرد کر دیا اور کہا میاں شیر، اب جنگل کے بادشاہ ہو تو میں سفر پہ جا رہی ہوں، تو میرے بچے کو پیچھے کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، تو لہٰذا اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو میرے سپرد کر دو تو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کی شان، لومڑی جو تھی وہ سفر پر نکل گئی اور جو لومڑی کا بچہ تھا شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ اب جو جانور بھی لومڑی کے بچے کو شیر کی کمر پر دیکھتا تو وہ حیران رہتا کہ لومڑی کے بچے کے تو مزے، لومڑی کے بھی مزے اور لومڑی کے بچے کے بھی مزے۔ اب وہ وزیر جو ہے یہ دباتا بھی جا رہا ہے اور یہ بادشاہ کو کہانی بھی سنا رہا ہے۔ تو اللہ کی شان، جنگل کے اندر جو ہے وہ شیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، گشت کر رہا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک چیل آتی اور شیر کی کمر سے اس لومڑی کے بچے کو اٹھاتی اور اوپر ہی لے کے جاتی ہے، اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے اور شیر حسرت بھری نگاہوں سے اوپر دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کہ اوپر والے جانور سے میں کیسے اپنی طاقت لڑا سکتا ہوں، تو میں کیسے اس سے یہ بچہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اب جو شیر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اوپر دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا اور چیل نے اس بچے کو اٹھایا اور لے کر چلی گئی۔ اب لومڑی آئی، اس کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ۔ تو آگے سے شیر نے جواب دیا، اس نے کہا مائی لومڑی، بات یہ ہے کہ اگر ہوتی جنگل کے جانوروں کی بات یا جنگل کے اندر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کی بات ہوتی تو ان میں سے اگر کوئی لے کے جاتا تو میں دیکھتا کہ وہ کیسے لے کے جاتا ہے، یا اس کو وہ کیسے کھاتا ہے، یا اس پر وہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اوپر والی ہوائی مخلوق ہے، تو یہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، تو لہٰذا میں یہاں بے بس ہوں۔ بات ہوتی جنگل کے اندر جانوروں کی تو میں اس کا مقابلہ کرتا، لیکن اوپر والی مخلوق سے میرا کوئی مقابلہ نہیں۔
تو یہ بادشاہ کو یہ کہاوت سنائی کہ بادشاہ سلامت، اگر قحط کا تعلق نیچے والی مخلوق سے ہے، مطلب کہ یہ مخلوق جنگ کے ذریعے یا کسی اور طاقت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے یہ قحط سالی ختم کر سکتی ہے تو کل کو میدان میں فوجیں اتار دیں، اور اگر اس کے دور ہونے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے تو پھر کیوں نہ اس ذات کو منایا جائے جو اس قحط کو دور کر دے۔ تو اللہ کی شان یہ جب کہاوت سنائی تو بادشاہ کو کرنٹ لگا، اور ایسی اس کو بات سمجھ میں آئی تو بادشاہ اٹھا اور اس نے اس وزیر سے کہا کہ میرا مصلی لے کر آؤ، میرا لوٹا لاؤ، پانی لاؤ۔ وضو کیا اور مصلی پر کھڑا ہو گئے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ مصلی تر ہو گیا رونے کی وجہ سے۔ اس بادشاہ کے ہاتھ اٹھانے تھے اور رونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے قحط کو دور کر دیا، آسمانوں پہ بادل آئے اور بارش برسی، سارا قحط اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے پر، توبہ پر سارا کا سارا قحط دور کر دیا۔ تو ساتھیو، اسی طرح ہر معاملے کا، ہر غم کا، ہر پریشانی کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اگر ہم غم، پریشانی، مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہم اپنے رب کو منائیں اور اس سے تعلق جوڑیں اور اس سے مانگیں۔ وہ رب ضرور بالضرور غم کو دور کرنے والا ہے، مسائل کا حل نکالنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کا اعلان ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی بھی غم میں ہمیں یاد کرے، دعا کرے، مانگے، ہماری طرف لوٹ آئے تو ہم اس کو ضرور نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔